السلام علیکم، عبداللہ یوٹیوب چینل اردو اور انگلش کے ساتھ ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو جو گزرے زمانے کا ایک بادشاہ شداد تھا اس کے بارے میں ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا اس کے بارے میں ہے۔ لوگ بڑے جستجو میں رہتے ہیں، اس کا نام سنا ہے لیکن اس کے انجام کا، اس کی پوری ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ شداد نے کیا کیا۔ شداد کے بارے میں یہ تو لوگوں کو پتا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اردو اور انگلش میں شداد کا انجام، کہ شداد اپنے انجام کو کس طرح پہنچا اور کیا اس کا انجام ہوا، اور وہ کہاں کا باسی تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کس ملک کا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں کہ شداد کا تعلق جو تھا وہ قوم عاد سے تھا، جو یمن اور عمان کے درمیان 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی، اور وافر خوراک بھی، نعمتوں کی فراوانی تھی، کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ سب چیزیں ہوں تو پھر قومیں بھٹک جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے باغی ہو گئے، وہ بھٹک گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، نبی نا حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ انہیں ہدایت دیں۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن قوم عاد ان کا مذاق اڑانے لگ پڑی۔ وہ بگڑ چکے تھے، وہ کیونکہ بگڑ چکے تھے تو پھر ان کی اصلاح بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو پھر شداد نے قبضہ کر لیا اقتدار پر۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ جب وسیع سلطنت ہو، پیسہ ہو، تو غرور تو آ ہی جاتا ہے۔ وہی شداد کو بھی آ گیا غرور۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی سلطنت۔ حضرت ہود نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کا بندہ بن جا، یہ برے کام چھوڑ دے، یہ جو اپنے آپ کو بڑائی تو صرف اللہ کی ہے، تو نہ بڑا بن۔ لیکن اس کا دل بھی بند ہو چکا تھا، اس کا دل کالا ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے پر جنت حلال ہو جائے گی۔ تم اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے پہ جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے کہا، دعویٰ کیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کافر اور مشرک سے کہا کہ تو یہ شرک جو ہے اس سے باز آ جا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے کہا، میں بھی جنت بناؤں گا۔ آپ نے نقشہ کھینچ دیا کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، وہاں پر وہ آسائشیں ہوں گی، وہ چیزیں ہوں گی، وہ پھل ہوں گے، وہ دودھ کی نہریں ہوں گی، وہ شراب کی نہریں ہوں گی، وہ حوریں ہوں گی۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے بڑے معمار اکٹھے کیے، اور ایک مقام ہے احقاف میں، ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکنے لگے۔ تمام سڑکیں جنت میں جو اس نے بنا رہا تھا تمام سونے اور چاندی کی، اور سائڈوں پر جواہرات لٹک رہے ہیں۔ جو اس نے سنا کہ وہاں پر اللہ کی جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اس نے بھی وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ وہ نہریں اس نے بنانی شروع کر دی، اور دنیا جہان کے درخت، پودے، پھول لگوا لیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کے ماہر تھی۔ وہ قوم بڑی مہارت رکھتی تھی، بڑے بڑے بلند ستون اور بڑے بڑے محلات بنانے میں۔
شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا، ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سوندے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اس سے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی کہ وہ تیار ہے، اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل گیا۔ جب معماروں نے بنایا کہ تیری جنت تیار ہو چکی ہے، تو اس کا وزٹ کر سکتا ہے، اس نے کہا، اس نے اپنی فوج لی، اس نے کہا کہ چلو میں اپنی جنت کا معائنہ کروں جا کے۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا۔ اسے دروازے پر ایک شخص کا کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد کے تو پیروں سے جان نکل گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک بار جنت دیکھنے دو، مجھے ایک بار میں نے جو جنت بنائی ہے اسے دیکھنے دو۔ ملک الموت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ شداد نے کہا پھر مجھے زمین سے ہی اترنے دو۔ ملک الموت نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت گڑگڑایا، لیکن ملک الموت نے، اس کا پیر ایک رکاب پر تھا، ملک الموت نے اس کی جان نکال لی۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج، توبہ نعوذ باللہ، کہ میں اپنی جنت بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لے دیکھ، وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ اس کی سلطنت کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زور کی چیخ ماری، پوری جنت زمین میں دھس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑ جاتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتلا رہے ہیں اور بتلا کر تھک گئے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ نے آخری بار پھر قوم کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئے۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی بچے، پانی کے ذخیرے نہ بچے اور نہ ہی درخت پودے اور کھیتیاں بچ سکیں، صرف ریت کے لمبے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ یہاں میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان اپنی غرور میں آتا ہے، اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے اور خدائی دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اتنا بھیانک انجام کہ اپنی جنت بنا کے اس کو دیکھ بھی نہ سکا۔ جبرائیل امین سے اللہ تبارک و تعالی، اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اسرائیل یہ بتلا کہ تجھے انسانوں کی روح نکالتے ہوئے کب کب تکلیف ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا 2 بار ہوئی۔ ایک بار اس وقت ہوئی جب ایک بچہ جس کا جو سمندر میں ایک تختے پر تھا، اس کا جہاز غرق ہو گیا تھا، ساتھ میں اس کی ماں تھی، پورا کھلا سمندر تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پانی کے علاوہ، وہ بچہ تھا اور اس کی ماں تھی۔ آپ کا حکم تھا کہ جا کے اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ پاک یہ آپ کا حکم تھا، میں نے جا کے اس کی ماں کی روح قبض کر لی، لیکن میرا دل بہت تڑپا۔ آپ نے کہا دوسرا وہ وقت تھا کہ جب ایک بادشاہ شداد نے جنت بنائی، اتنی بڑی جنت بنائی
اتنی بڑی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور بڑے بڑے سونے کی سڑکیں، ہیرو جواہرات، ہر چیز، اور دنیا جہان کی ہر چیز اس میں میسر تھی۔ اور جب وہ اپنی جنت کے دروازے پہ پہنچا اور وہ گھوڑے سے بھی نہیں اتر سکا، ابھی اس کا پیر ایک رکاب میں تھا، تو آپ کا حکم تھا اس کی روح نکال لو۔ میں گیا اور میں نے اس کی روح نکال لی۔ یہ دو مواقع تھے۔ اللہ کریم نے کہا کہ اسرائیل، کیا تجھے پتا ہے کہ وہ بچہ جس کی تو نے روح نکالی تھی، اس کی ماں کی جو روح نکالی تھی، وہ بچہ جو تختے پر تھا سمندر کے اندر، اس کی ماں کی تو نے روح نکالی تھی، وہ بچہ کون تھا؟ اسرائیل نے کہا کہ یا اللہ مجھے پتا نہیں۔ میرے اللہ نے کہا کہ وہ بچہ، وہ ننھا بچہ جس کے لیے تو سوچ رہا تھا کہ اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا، سمندر کی لہریں اسے کھا گئی ہوں گی، سمندر کی مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، ہم نے اس کو بچا لیا۔ اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر ہم نے اسے بادشاہت دی۔ لیکن وہ بچہ بگڑ گیا، اور وہ بچہ بگڑ کر شداد بن گیا۔ اللہ کریم ہے۔ اللہ نے کہا میں کریم تھا، میں رحیم تھا، میں نے اس بچے کو بچا لیا۔ وہ بچے کو سمندر طوفان کچھ نہیں کہہ سکا، وہ بچہ بچ گیا، لیکن بڑے ہو کر وہ شداد بن گیا۔ اس کا یہ انجام ہوا۔ تو ساتھیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، بیل کے بٹن کو پش کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے اردو میں بیان کیا ہے، اور ساتھ میں اس کی انگلش کی نریشن وہ لوگ جو کہ اردو نہیں جانتے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور پاکستانی ہیں، اور ان کو یا ان کے بچوں کو اردو نہیں آتی ہے اور وہ اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یا اردو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ انگلش میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔